عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزادت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المغول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی وإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وختم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صلوات پڑھئے بلند آواز مجلس کے محترم معلم بھائی اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے اور بلوچستان میں مغوی افراد کی رہائی کے لیے افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے جتنی بلند آپ پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھ جائیں۔ آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند سیدہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ ملک الانام مدبر الامور اپنی رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب جناب بسم اللہ سب خیریت سے نہیں بھائی آپ سامنے آ جائیں یہ آسانی رہے اجازت ہے جی گفتگو قاضی صاحب بھی تشریف لیں قاضی کی موجودگی میں باتیں کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ قاضی فیصلے کرتا ہے وہ قاضی نہیں جو چلا گیا وہ قاضی ہے جو آ گیا
مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیں گے میری طرف تو میں بات کر سکوں گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کے 3-4 تراجم میری نظر سے گزرے ہیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، پہلا ترجمہ۔ مرد عورتوں سے افضل ہے، دوسرا ترجمہ۔ مرد عورتوں سے قوی ہیں، تیسرا ترجمہ۔ چلیں فضیلت ہی لے لیں کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں، تو ہر مرد اپنی عورت سے افضل نہیں ہوتا۔ نوازش، ہر مرد اپنی عورت سے افضل نہیں ہوتا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، آپ بڑی جلدی پہنچ جائیں گے، پڑھ لکھ کے حضرات ہیں۔ ظاہری طور پر فرعون مرد ہے، بہت شکریہ، نوازش۔ بی بی آسیہ عورت ہے، لیکن افضل فرعون نہیں ہے، افضل فضیلت، صاحبہ فضیلت بی بی آسیہ ہیں۔ اور یہاں پر جو اگر فضیلت کی بات ہے تو اللہ نے جن مردوں کا ذکر کیا ہے وہ بحیثیت جنس مرد کا ذکر نہیں کیا، بحیثیت جنس مرد کا ذکر نہیں، بحیثیت صفت مردوں کا ذکر ہے۔ میں ایک فکرے میں سمجھا دوں گا کہ یہ جنس کے اعتبار سے مرد کون ہوتے ہیں اور صفت کے اعتبار سے مرد کون ہوتے ہیں۔ خیبر کے میدان میں 39ویں دن کے شام جنس کے اعتبار سے بڑے مرد تھے کہ رسول نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو۔ بہت شکریہ، تو وہاں جی بسم اللہ، بہت شکریہ، واضح تفریق ہو گئی کہ کون جنس کے اعتبار سے مرد ہے اور کون صفت کے اعتبار سے مرد۔ لیکن چونکہ لفظ نساء استعمال ہوئی ہے تو نساء کا ترجمہ عام عورت بھی کیا جاتا ہے، قرآن میں نساء بیٹی کے لیے بھی آیا ہے، قرآن میں نساء بیوی کے لیے بھی آیا ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ اور پھر نساء کا تعارف ہمیشہ مردوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ 10 رمضان پر ہی بات کی جائے۔ نساء کا تعارف ہمیشہ مردوں کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد انتقال کر جائے تو پھر اس کا نام لیا جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہوئے نام لیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، معروف ہوں تو، نہیں تو کسی اور کا حوالہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جب عورت کا اعلان ہو تو پھر کبھی اس کے باپ کا حوالہ، کبھی شوہر کا حوالہ، کبھی بیٹے کا حوالہ، کبھی بھائی کا حوالہ۔ مثلاً ہمارے پاکستان میں بڑی معروف عورت گزری ہیں بے نظیر، لیکن ان کا بھی تعارف یہی ہے کہ بھٹو کی بیٹی ہے۔ اچھا، مرد کے حوالے ہوا تو پھر ایک جگہ پہ کائنات کے افضل ترین مرد بیٹھے تھے اور کسی نے اللہ سے پوچھ لیا یا رب من تحت الکساء، اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کسی مرد کا نام نہیں لیا، فرمایا ہوم فاطمہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش۔ چلے تھوڑے تھوڑے اب طبیعت ملتی جائے گی، مزاج ملتے جائیں گے تو بات اور آسان ہوتی جائے گی۔ مالک الملک نے فرمایا ہوم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ بھائی میری طرف دیکھیے، نوازش۔ اچھا، وہاں پہ تعارف کروا دیا، اور اگر آپ تفصیل پڑھتے آئیں خواتین کی مستورات کی، ان میں جو زمین پہ پہلی مستور ہیں جن کے ہم اکثر گستاخ بن جاتے ہیں، بچہ بچہ بندہ بندہ، ایک ہی بات کرے اماں حوا، اماں حوا، جیسے اپنی اماں کو اماں کہتے ہیں میں سنے بھی اماں کہہ دیتے ہیں، تمہاری اماں سلام اللہ علیہا تو نہیں، ان پہ تو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اور آپ کو بی بی حوا کی فضیلت ہی نہیں پتا کہ جناب حوا کی فضیلت کیا ہے۔
آئیے میں بتاؤں جناب حوا کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے تو بندے جناب آدم کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، بابا آدم کہہ کے گزر جاتے ہیں اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ پہلے نبی بھی۔ ہاں، اپنے میں اور ان میں فرق سمجھ لو، باپ کہنے والوں پہلے فرق سمجھ لو۔ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں خاموش چہرے دیکھ رہا ہوں، اگرچہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، لیکن وہ آوازیں جو حسین کے ذکر سے بچ جائیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی ہیں، ان آوازوں کو یہاں استعمال کیجئے گا۔ جناب آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہاں جی، وسیم عباس صاحب، جو بندے اللہ کے جسم کے قائل ہیں ان کے پاس تو اللہ کے ہاتھ ہوں گے، شیعت میں تو اللہ کا جسم نہیں ہے، شیعہ تو اللہ کے جسم کو نہیں مانتے، تشیع میں تو اللہ کا جسم ہے ہی نہیں، وہ جسم جسمانیات سے ماورا ہے، ہم تو اللہ کا جسم نہیں مانتے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ بھائی جان، آپ اگر کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈھونڈ لیں، نہیں تو کہیں تشریف فرما ہو جائیے، مجلس کے ماحول کو پیش نظر رکھیے۔ ہاں، کچھ اور لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ گجراوال، میری بات سمجھ میں آئے تو بول پڑنا، نہیں تو دادا کی امانت اپنے پاس رکھیے گا۔ وہ بندے جو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں بندوں سے کہتا ہوں اگر تم نے کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر اپنی بات پہ پکے رہنا، پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے اسے اللہ مان لے۔ بہت شکریہ نوازش، بڑی مہربانی، آپ یہ سلامت ہیں۔ ہمارے نزدیک تو اللہ کا جسم نہیں، ہمارا اللہ جسم نہیں رکھتا، ہمارا اللہ مجرد نہیں ہے، ہمارے اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، ہمارا اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہمارے اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، بلکہ وہاں بھی موجود ہے جہاں جگہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے، ہم تو ایسی توحید مانتے ہیں، ہم تو اللہ اسے مانتے ہیں جسے علی نے اللہ کا، وہ بندے اور ہیں جو اللہ کا جسم مانتے ہیں۔ ہم تو تجسیم پروردگار کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا اللہ نہ کسی چیز میں سماتا ہے، توجہ ہمارے، ہمارا اللہ نہ کسی چیز میں سماتا ہے، نہ کوئی اس میں سماتا ہے۔ اس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جناب آدم کو بنایا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہمارے اللہ نے، آئیں بسم اللہ، ہمارے اللہ نے ہاتھوں سے جناب آدم کو بنایا۔ اب جو جسم کے قائل ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، ان کے نزدیک تو اللہ کے ہاتھ ہیں، اور جو اللہ کی تجسیم کے قائل نہیں ہیں وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ جسم و جسمانیات سے ماورا ہے، تو اللہ کے ہاتھ تو تلاش کریں جن ہاتھوں نے جناب آدم کو بنایا۔ صرف بنایا نہیں، مٹی اٹھائی۔ بیٹے میری طرف دیکھ، مٹی کو گوندا ہے۔ ایک فقہ کہہ کہ میں ساتوں گا مایات دیکھوں گا کہ کتنی بلند ہے، مٹی گوندی ہے، گوندا کیسے جاتا ہے؟ بتا دیں، میں نہیں کہتا کہ آپ گوندتے ہیں، لیکن بتا تو دیں نا، دیکھا تو ہے نا گوندتے ہوئے، ایسے گوندا جاتا ہے۔ تو فکر سماعت فرمائیے گا، جس کے الٹے ہاتھوں سے مس ہونے والی مٹی آدم بن جائے، ہم اسے مولا مانتے ہیں۔ کچھ ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں، ذرا بیدار رہیے۔ جس کے الٹے ہاتھوں سے اللہ نے جناب آدم کو بنایا۔ توجہ ہے صاحب؟ چلیں 4 مصری پڑھ دیتے ہیں۔ شعراء موجود ہیں، بڑا اچھا کلام آپ نے پڑھا ہے۔ انتخاب اچھا ہو تو منتخب کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے۔ خدا کا ہاتھ زمین پہ اگر نہیں آتا، خدا کا ہاتھ، اچھا میں نے تھوڑی دیر نہیں پڑھنا، قاضی صاحب کے آنے کا مطلب یہ نہیں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جلدی چھوڑ دوں گا، لیکن بہت تھوڑی دیر نہیں پڑھوں گا۔ آپ متوجہ رہیے کہ کئی بندے سارے ہلا رہے ہیں، بات 2-4 منٹ کی ہو تو سارے ہلانے سے گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر بات 40-50 منٹ کی ہے تو سارے ہلانے سے گردن میں بل بھی پڑ سکتا ہے، اور وہ بل تو حسین کی مجلس میں پڑ جائے وہ نسلوں میں نہیں نکلتا، تو پھر سر تو نہ ہلا ہے نا، پھر تو اپنی زبان سے بات کریں گے، اللہ نے زبان آپ کو دی ہے۔ تو مصرے سنیے گا، خدا کا ہاتھ زمین، خدا کا ہاتھ اگر زمین پر، خدا کا ہاتھ زمین پر اگر نہیں آتا، وسیم عباس مصرے سننا،
خدا کا ہاتھ زمین پر اگر نہیں آتا تو پھر وجود میں ہرگز بشر نہیں آتا. آپ صرف زور سنیں گے یا مصرع سنیں گے؟ خدا کا ہاتھ زمین پر اگر نہیں آتا تو پھر وجود میں ہرگز، بیٹے میری طرف دیکھ، تو پھر وجود میں ہرگز بشر نہیں آتا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. اللہ نے جناب آدم کو اپنے ہاتھوں سے باندھا، توجہ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ نے جناب آدم کو اپنی صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. ایک بار ذرا تھوڑا سا نا میں زحمت دوں گا، یہ ذرا تھوڑا پیچھے کر لیں اس کو، میں قاضی صاحب کے برابر ہوں. سر ماشاءاللہ سر سوزی بھی آ رہے ہیں میرے پہ، کیا ہوگا تو اسی آگے کر لیا جی. کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کو افورڈ نہیں پہ ہوتا نا. اچھا تھوڑا آگے آ جائیں، آپ تشریف لیں. بات تو میں ابھی شروع کر رہا ہوں. بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. بات آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، وسیم بھائی کو بھی زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، میرے چھوٹے بھائی ہیں. مستورات کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا، اور جن مستورات کو عزت دی ہے ان مستورات میں سے ایک مستور کا نام ہے بی بی مریم. اس مستور کو بھی اللہ نے بڑی عزت دی، اتنی عزت دی ہے کہ ان کے برابر کا کوئی مرد نہیں تھا تو ان کی شادی نہیں ہوئی. اگر بات پہنچ رہی ہے، ان کا کوئی کف نہیں تھا تو اللہ نے ان کو کسی کی زوجہ نہیں بنایا، اور بغیر شوہر کے بیٹا آتا تھا. اور جب بیٹا مل گیا تو بی بی مریم چادر میں بیٹا چھپا کے بستی کی طرف چلی. اچھا اب یہ بھی سن لیں کہ بیٹا بھی بغیر شوہر کے دیا. آپ روزے سے ہیں تو روزہ آپ سمجھ جائیں گے، روزہ بھی چپ کر رکھوا دیا. یہ روزہ آسان ہے، چپ کا مشکل ہے. غور فرمائیے گا، یہ روزہ آسان ہے، چپ کا روزہ مشکل ہے، زیادہ مشکل ہے. آواز آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں. بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے کے چپ کا روزہ رکھوا دیا، اور بیٹا دے کے کہا جانا بستی کی طرف ہے، ویرانے میں نہیں جانا، جانا بستی کی طرف ہے. چادر میں بیٹا چھپایا ہوا، بی بی بستی کی طرف چل پڑی. تو ایک یہودی نے دیکھا کہ بی بی مریم جا رہی، چادر میں کچھ چھپایا ہوا. اسے پتا تھا کہ بی بی کے لیے جنت سے کھانے آتے، وہ سمجھا کوئی جنت سے آیا ہوا کھانا بچا. یہودیوں کو جنت کے کھانے کھانے کا شوق بھی تھا. وہ آگے بڑھا اور پوچھنے لگا بی بی چادر میں کیا ہے؟ بی بی نے چادر ہٹائی تو بچہ تھا. اب روزہ چپ کا تھا. جب اس یہودی نے دیکھا کہ بچہ ہے تو پہلا سوال ہی ذہن میں آیا، کہنے لگا کس کا ہے؟ میں خاموش تیرے بھی دیکھ رہا ہوں، یہ کس کا ہے؟ بی بی کا روزہ چپ کا تھا. اشارہ کیا میرا ہے. اس نے کہا آپ کا ہے، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی. بی بی نے پھر کہا میرا ہے اشارے سے. اس نے کہا نہ تیری ماں ایسی تھی. اکیلے نے نہیں کہا، بستی جمع ہو کے کہنے لگی نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا. توجہ. تو پھر بچہ کہاں سے لائی ہو؟ غور فرمائیے گا، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. انہیں اور غصہ آ گیا، پوچھ بی بی سے رہے، اشارہ چند دن کے بچے کی طرف کر رہی ہے. تو بتا نا. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ آواز آ گئی انی عبداللہ
انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَآتَانِيَ الْكِتَابِ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ جب آواز آئی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی، وہ بی بی کی آغوش میں تھے، آغوش میں بول رہے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ بچہ بول رہا ہے اور کہہ رہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے ہاتھ باندھ لیے۔ حجرہ والوں بات سمجھ آئے تو آوازیں نہ بچانا، ہاتھ باندھ کے معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا یہودیوں پہلے الزام لگا رہے تھے، اب معافی مانگ رہے ہو، ابھی تو بیٹا بولا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ اگر بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ مانی جائے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، نوازش، آپ بیدار ہو گئے، آپ یہیں بیٹھے سلامت رہے۔ اگر بطول ماں کے، جی بسم اللہ۔ تھوڑا تھوڑا ذرا آگے بڑھیں گے، توجہ فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ گواہی دی عیسیٰ نے تو عصمت مریم کا تحفظ، بات اور آگے بڑھ گئی۔ جبرائیل وہاں بھی آتے تھے، جبرائیل ایک اور دروازے پہ بھی آتے تھے، توجہ۔ اور یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آنا کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے، جناب موسیٰ کی غیبت میں بھی آیا تھا، توجہ فرمائیں۔ جب جناب موسیٰ گئے تھے نا 30 راتوں کے لیے، اور قرآن کہتا ہے وَاتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 راتیں بڑھا کے چلہ مکمل کر دیا۔ جب پلٹ کے آئے تو جناب موسیٰ نے آگے دیکھا کہ وہ جو ان کی قوم تھی جو چھوڑ گئے تھے، جناب ہارون کو کہہ گئے تھے ان کا خیال رکھنا، اور ان سے کہہ گئے تھے جو پوچھنا ہے ہارون سے پوچھنا۔ انہوں نے آگے دیکھا کہ وہ ایک پیتل کے بچڑے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ پیتل کا بچڑا بول رہا تھا۔ کس کا بچڑا؟ پیتل کا بچڑا، میں اگر پنجابی میں کہوں تو وچھا، پیتل کا بچڑا باتیں کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، سار اٹھا کے میری طرف دیکھیں، انہوں نے پوچھا سامری کیا کیا تو نے جو یہ بولنے لگا ہے، جو بندے ابھی تک نہیں بولے؟ اس نے کہا جناب موسیٰ آپ تو جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے۔ جناب موسیٰ فرمانے لگے میں اپنے لیے پوچھ ہی نہیں رہا، میں تو ان بے وقوفوں کے لیے پوچھ رہا ہوں جو میرے وسیع کی موجودگی میں اس پیتل کے بچے سے، اس بت سے پوچھ رہے ہیں۔ ہے میرا وسیع بھی، پوچھ بوتے رہے ہیں، کیا گیا ہے جو پیتل کا بچڑا بولنے لگا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کیا، میں نے جبرائیل کو آسمان سے اترتے دیکھا، وَقَبَضْتُ قَبْضِي مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے جبرائیل کو زمین پر اترتے دیکھا جہاں پر وہ اترے تھے۔ جب وہاں سے اٹھے تو جبرائیل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی حرکت کر رہی تھی، میں نے جبرائیل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی کی چٹکی بھر کے پیتل کے بچڑے میں ڈال دی، یہ زندہ ہو کے بولنے لگا۔ اب مسلمان یہ تو مانتا ہے جبرائیل کے پیروں سے مس ہونے والی مٹی پیتل کے بچڑے کو زندگی دیتی ہے، تو ہم تو کفن میں اس کی مٹی رکھتے ہیں جس کا جھولا جبریل جھلاتے ہیں۔ جی آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی ہے جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ وہ مقام جناب مریم کا، توجہ فرما رہے، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ مادر عیسیٰ، توجہ فرما رہے۔ پھر آگے بڑھ جائیں تو کچھ اور بیبیاں ہیں، صرف بی نہیں، بیبیاں ہیں۔ میں بالکل قریب آ گیا، واہ واہ واہ، بسم اللہ۔ وہ 1 2 نہیں ہیں، 4 5 بھی نہیں ہیں، 6 7 بھی نہیں ہیں، وہ 9 سے بھی زیادہ ہیں۔ انہیں قرآن نے فضیلت دی ہے، اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا، اب میں بیوی پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن نے ان بیویوں کے بارے میں کہا ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے مولا ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ مومنین کی مائیں۔ توجہ ہے نبی کی جتنی بیویاں، فکرہ میں کہوں گا جلدی آپ سے سلام کر کے رخصت لینے جا رہا ہوں، نبی کی جتنی بیویاں، میں 1 گھنٹہ پڑھتا اور اس کی تمہید کے بعد میں یہ فکرہ کہتا، لیکن آپ کی سماعتوں کا معیار دیکھ کے فوراً کہنے جا رہا ہوں،
نبی کی ساری بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، لیکن نبی کی ساری بیویوں میں سے خدیجہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں کہ علی کو بیٹا دے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، نبی کی ساری بیویوں میں سے میرا سلام ہے آپ کو۔ آپ جی ہیں، نبی کی نبی کی ساری بیویوں میں سے بی بی خدیجہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں۔ ایک بی بی ایسی ہے، ایک فقرہ اور سن لیں، اس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ علی مردوں کے امام ہیں، کیا بات ہے آپ کی بھائی؟ عورتوں کا امام الگ ہے، مردوں کے امام بھی علی ہیں، عورتوں کے امام بھی علی ہیں۔ مصطفیٰ مردوں کے رسول ہیں، عورتوں کے بھی تو وہی ہیں۔ جس کے انتظار میں ہیں وہ مردوں کے بھی امام ہیں، عورتوں کے بھی امام ہیں۔ وہ جو پہلے گزرے 1.25 لاکھ نبی وہ مردوں کے بھی ہیں، وہ عورتوں کے بھی ہیں۔ تو یہ جنت میں عورتوں کی الگ سردار کیوں ہیں؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، جنت میں عورتوں کی الگ سردار کیوں؟ میں نے پوچھا سرکار جنت میں عورتوں کی الگ سردار کیوں ہے؟ فرمایا جنت میں کچھ خاص عورتوں کا داخلہ رکنا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ اس لیے جنت میں مستورات کی الگ سید، وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، ایک حدیث سن لو، وہ سب کے لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے نا، اس کی جنت جس کے پیروں میں ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہیں، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ سلامت رہیں۔ ایک فقرہ میں کہہ رہا ہوں، حجرہ شاہ مقیم کے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک فقرہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو تلاوت کی آوازیں آ رہی نا ہر جگہ سے، سنے ہیں نا آپ بھی؟ ویسے تلاوت کا انداز بدل گیا اب۔ کچھ عرصہ پہلے ہم بھی جب ٹیلی ویژن پہ تلاوت سنا کرتے تھے تو پھر جب تلاوت ختم ہوتی تھی، سورت ختم ہوتی تھی، تو بعد میں بندے کہتے تھے، تلاوت کرنے والا قاری کہتا تھا صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ کچھ عرصہ ہوا ہے، کہتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ یہ علی کیوں نکالا ہے؟ یہ علی کیوں نکالا ہے؟ الزام ہم پہ لگاتے ہو، بات اپنے ذہن میں ہے کہ کہیں ابو طالب کا بیٹا ہی نہ ہو۔ ہمیں تو پتہ ہے علی العظیم وہ ہے، ہاں ہم تو جانتے ہیں علی العظیم وہ ہے، ہم تو علی العظیم ہی پڑھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ علی ہے جسے علی نے بھی علی مانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو تلاوت کی آوازیں ہیں، فقرہ سن لیں، داد بے شک نہ دیجئے گا۔ کچھ بندے اپنے اوپر والے ہونٹ کو نچلے ہونٹ کا اسیر بنا کے بیٹھے ہیں، وہ زمین پکڑ کے بیٹھے۔ میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں، یہ جو تلاوت کی آواز ہے نا، یہ تلاوت کی آواز نہیں، یہ اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سکوں کی کھنک ہے۔ بات ہونسی نہیں ہے، یہ کشکول ہے اسلام میں، بی بی خدیجہ کے سکوں کی کھنک کی آواز ہے۔ اور چل بات اور قریب لے آؤں، یہ اچھا توجہ فرمائیے، 25 سال کے رسول جب رسول دلہا بن کے بی بی خدیجہ کے گھر گئے، دلہن لینے رسول صرف ایک بار گئے ہیں۔ میں پچھلے مجمع کو ہی دیکھ رہا ہوں، لینے کے لیے صرف رسول ایک بار گئے ہیں۔ جب گئے ہیں تو 25 سال کے، کتنے سال کے؟ 25 سال کے، 40 سال کے ہوئے، 15 سال بعد اعلان نبوت کی۔
پھر 10 سال مکہ میں رہے نا، 25 سال ہو گئے. پھر آ گئے مدینہ. مدینہ میں 12 سے کچھ مہینے اوپر، 12 سال سے کچھ مہینے اوپر مکہ میں رہے. 25 سال رسول کی زوجہ ایک ہے. سمجھ لیں داد بے شک، 25 سال رسول کی زوجہ ایک ہے. 12 سال میں 11 ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے عرض کیا سرکار 25 سال آپ کی ایک زوجہ ہے، 12 سال میں 11 ہے. فرمایا 25 سال خدیجہ تھی، میں نے دوسری شادی نہیں کی. میں نے کہا سرکار کیوں؟ فرمایا دوسری شادی عادل سے مشروط ہے. میں نے کہا سرکار 11 نے کر لی ہے تو 2 میں نہیں ہوتا، آپ سے تو بڑا عادل ہی کوئی نہیں. فرمایا پہلے عادل کے معنی سمجھ. میں نے کہا سرکار عادل کیا ہے؟ فرمایا عادل کے معنی یہ نہیں ہے آدھا آدھا، عادل کے معنی یہ جس کا جو بنتا ہے اسے وہ تو، یہ عادل کے معنی ہے. تو سرکار آپ نے بی بی خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا خدیجہ کی زندگی میں کسی کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا. آپ نے سلامت رہے آپ کی زندگی. بہت شکریہ. بی بی خدیجہ کی زندگی میں کسی کا کچھ جی آپ سلامت رہے. مصائبی قاضی صاحب پڑھیں گے، میں 2 فکرے اور فضیلتیں کہہ لوں. اچھا پھر سرکار گئے دلہا بن کے، صحرا پہن کے بی بی خدیجہ کے گھر، اور لے کے گئے ہیں سرکار ابو طالب. کون لے کے گئے؟ بولو. سرکار ابو طالب. اور سرکار چلیں میں اور مختصر، نکاح پڑا سرکار ابو طالب نے. غور فرمائیے، بڑے قریب سے گزر جاتے ہیں، بات بڑی لمبی ہے. نکاح سرکار ابو طالب نے پڑھا. نکاح شروع کیسے کیا؟ قبلہ خطبہ کون سا پڑھا نکاح میں؟ سیغے تو علماء نے بنایا نا. اس وقت ایجاب و قبول تھا اور خطبہ تھا. خطبہ سرکار ابو طالب نے پڑھا. وہ کہا تو مجھے بتائیے. اچھا خطبہ سرکار ابو طالب نے پڑھا اور خطبے کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول قرآن کے آغاز سے 15 سال پہلے. میں دیکھ رہا خاموش چہرے. نزول قرآن کے آغاز سے 15 سال پہلے سرکار ابو طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ بسم اللہ قرآن کا جز نہیں، شیعوں کے نزدیک ہے. علی کے باپ کی دشمنی نے بسم اللہ نہ چھوڑ. لیکن یہ جو بغض ہے نا، یہ جو بغض ہے، یہ جو کینہ ہے، یہ بڑی بری چیز ہے. بندوں کو بندوں سے کینہ ہوتا ہے. لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. کبھی بغض پہ بات کرو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بندہ کوئی شاہ مقیم میں ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے جی دادا جی انتقال فرما گئے، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوا؟ کبھی سنا؟ کبھی کسی نے کہا جی اماں جی فوت ہو گئی ہیں لیکن شوگر شوٹ کر گئی. شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، ڈائبٹیز ہو، کینسر ہو، موت آ گئی، بیماری ختم. موت کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے سوائے بغض علی کے. جو بندے یار آپ بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکے، علی کے باپ کے بغض میں، علی کے باپ کے بغض میں آپ بسم اللہ چھوڑ گئے. پھر قبلہ کیا کیا چھوڑیں گے؟ بات بسم اللہ پہ تو رکی ہی نہیں. جاؤ پیر کرم شاہ لازری کی کتاب ضیاء النبی مارکیٹ سے مل جائے گی. میں عام کتاب بتا رہا ہوں. شریعت کوٹ کے پہلے جج پیر کرم شاہ لازری کی کتاب ہے ضیاء النبی. اس میں یہ خطبہ لکھا ہے
جا کے پڑھ لینا۔ بسم اللہ پہ سرکار ابو طالب نہیں رکے، اس کے بعد سرکار نے کچھ پڑھا ہے، اس کے بعد سرکار نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل وذی بات وانصر مدر وجعلنا حسن بیتہ وصبا حرمہ وجعلنا قام الناس من نبی هذا محمد ابن عبداللہ لا یزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا وإن قال في المال كلا وإن المال ذل زائل وعمر حائل وعلية مستورة قد خطب خطر قليل وقد رغبت إليكم كريمة خديجة وما جعلت من الصدق علي سرکار ابو طالب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل وذی بات وانصر مدر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ذریۃ ابراہیم کی نسل اسماعیل کے قبیلہ بات کی شاہ مدر میں ہمیں قرار دیا وجعلنا حسن بیتہ اور اپنے گھر کو ہمارے حوالے کر دیا وصبص حرمہ اور اسے ہمارے لیے جائے ہم قرار دیا وجعلنا حکام الناس اور ہمیں تمام انسانوں کا حکمران بنایا ثم ابن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ ہے بس میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد لا یوزن بہ رجل شرفا ونبلا وفضلا، پوری کائنات میں کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں اس کے برابر نہیں ہے۔ قد خطب خطر جلیل ان قریب میرے بھتیجے کے سر میں ختم نبوت کا تاج ہوگا وقد رغبت الیکم کریمتکم خدیجہ، یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بیوی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے۔ وما جعلت من الصدق فعلیہ، رہی مہر کی بات جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو۔ جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا۔ اور سرکار ابو طالب نے حق مہر دیا بھی۔ مسائب میں نہیں پڑھنا پڑھے تو میں نے بتا تو سا کتنے جا پڑھنا۔ بسم اللہ جلدی کر دیں۔ وہ کیا کہتے ہیں بتا رہی ہے جس کا ارام کی اچھا۔ سرکار ابو طالب نے حق مہر دیا۔ واہ 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 واہ، کتنا بتاؤں؟ 5000 دینار، درہم نہیں، دینار۔ درہم چاندی کا ہے، دینار سونے کا، اور اس وقت دینار ہوتا تھا 3 تولے کا۔ اب نہ نکاحوں میں پوچھنا شرعی حق مہر کیا ہے، ہاں وہی شرعی ہے جو مستور مقرر کر لے۔ سرکار ابو طالب نے 5000 دینار دیا، اور 5000 دینار دے کے سرکار ابو طالب رکے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا بیٹی کچھ اور مانگ، بیٹی کچھ اور مانگ۔ آئیں بسم اللہ، آئیں شاہ جی۔ ایک فکرہ بیوی خدیجہ نے کہا جس کے بعد بلکہ اس فکرے سے بی بی نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر گستاخ ابو طالب کے منہ پہ تمانچہ مارا۔ جب سرکار ابو طالب نے فرمایا نا بیٹی کچھ اور مانگ، تو بی بی نے کہا نہیں سرکار کوئی ضرورت نہیں، میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی میری حسرت ہے، کچھ اور مانگ۔ نہیں سرکار سب کچھ ہے۔ فرمایا نہیں میرا حکم ہے، آپ کچھ مانگو۔ اچھا سرکار آپ کا حکم ہے تو ابھی تو میں نہیں مانگتی، لیکن مناسب وقت پہ پھر مانگوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا جب آپ مناسب سمجھیں آپ مانگیے گا، ہمارا وعدہ رہا آپ مانگیے گا ہم پیش کریں۔
نکاح ہو گیا، بی بی تشریف لے آئیں، دن گزرتے رہے، 5 سال گزر گئے، شہزادی ہو گئی 31 برس کی، رسول ہو گئے 30 سال کے، کہ کعبہ میں علی آ گئے۔ جی آپ سلامت ہیں، بہت شکریہ، نوازش۔ کعبہ میں علی آ گئے۔ اب روزانہ توجہ فرمائیے گا، روزانہ علی آتے تھے، بی بی کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، بی بی خدیجہ کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں سوئے ہوئے بھی بند دیکھ رہا ہوں، چلو عبادت میں ہی ہیں، خاموش بندے بھی دیکھ رہا ہوں، سر ہلانے والے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں دیکھ رہا ہوں تو جن کا ذکر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس کس کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اگلا فکر ہم کہنے جا رہا ہوں، روز علی آتے تھے، بی بی کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، اور کیا فضیلت پڑھوں بی بی خدیجہ کی، جس کی گود میں علی پورا آ جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ آپ جی سلامت رہیں، روزانہ علی آتے تھے، بی بی کی آغوش میں بیٹھ جاتے تھے، توجہ فرما رہے۔ اچھا دن گزرتے رہے، 6 سال کے ہو گئے علی، ظاہراً 6 سال کے، ہاں ظاہراً 6 سال کے، علی نے زمین پہ 6 وقت فرمایا تھا تم مانگنا ہم دیں گے۔ جی شہزادی، وہ بھی وعدے نبھانے والے ہیں، ہم بھی وعدہ نبھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج میں مانگنا چاہتا ہوں۔ شاباش، اسے بات پہنچ رہی ہے، مگر بانٹنے والا ساتھ لے جاؤں گی۔ نبیوں کے سلطان اور بی بی خدیجہ وہاں آ گئے جہاں سرکار ابو طالب تھے، مسندیں پیش ہوئی، دونوں ہستیاں بیٹھ گئیں۔ وہ چچا جان آپ نے نکاح کے وقت کہا تھا تم مانگنا ہم دیں گے۔ جی بیٹی مانگو، زمین چاہیے آسمان چاہیے؟ آپ کہاں کیسے سن گئے؟ اگلا فکرہ عقیدے چکر لے گا۔ بی بی فرماتی نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے، مالک زمین و آسمان علی چاہیے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ فرمایا کل بھی آپ کا تھا۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول۔ صرف اتنا کہہ دینے سے بے ابی انت و امی بات ثابت نہیں ہوتی۔ انہوں نے مانگا، سرکار ابو طالب نے کہا کل بھی آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہے۔ اچھا بابا جی، بچے، قاضی صاحب آپ کو بھی یقیناً اسی معاشرے میں تجربہ ہے، بچے جب 2-4 دن کے ہوں تو پھر بعض اوقات ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے دیتا ہے، لیکن جب وہ ہو جائے نا 5-6 سال کے تو پھر دینا بھی چاہے نا تو بچہ ہی نہیں جاتا۔ ہاں ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ دے کہ یہ میں نے تمہیں دیا تو بچہ کہتا نہیں میں نے امی کے پاس رہنا ہے، میں نے یہی رہنا ہے۔ 6 سال کے تھے ظاہراً علی، ابو طالب نے دے دیا، اور جب ابو طالب نے دے دیا پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، علی نے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا، علی نے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ایک انگلی بی بی خدیجہ کی پکڑی، ایک سرکار ابو طالب کی پکڑی، یعنی جی پتہ نہیں کون فکرہ ضائع کر دے، ایک بی بی خدیجہ کی ایک سرکار ابو طالب کی، 2 انگلیاں پکڑ کے وہ چلا جو ایک انگلی سے خیبر اکھاڑتا۔ سرکار امیر 2 انگلیاں پکڑ کے چلے، آ گئے گھر، نبیوں کے سلطان وما ینطق عن الہوا کی مسند کا مسند نشین، میرا رسول چپ کر کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے دیر تک اپنے سرتاج کو خاموش دیکھا تو فرمایا مجھے لگتا ہے یا رسول اللہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا آپ سے بڑا مزاج شناس نبوت کون ہے؟ ہائے ہائے، آپ سے بہتر کون مزاج نبوت سمجھتا ہے؟ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھئے۔
فرمایا پہلے بھی علی یہیں رہتے تھے، آپ کی آغوش میں رہتے تھے، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتے تھے، نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یہ آج مستقل کیوں مانگا؟ شہزادی فرماتی سوال نبوت کا ہے تو جواب دینا واجب ہے، اگر آپ نے پوچھ لیا مستقل کیوں مانگا ہے تو پھر ایک زحمت کیجئے، ذرا دونوں بھائی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ علی اور محمد مل کے کھڑے ہو گئے، بی بی خدیجہ اشارہ کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ میرا ہو جائے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ دولت بڑی تھی، ایک فکرہ صرف میں کہہ لوں تبرکن، وقت ہو گیا، تبرکن ایک فکرہ سن لیں۔ دولت بڑی تھی، میں حساب نہیں بتاتا کتنی دولت تھی۔ میرا یہ فکرہ وسیم عباس کئی ذاکرین نے کئی اور ناموں سے پڑھا، کسی نے اپنے نام سے پڑھا، پھر یہ دولت بٹی حسن اور حسین تک آ گئی۔ سفر میں کوئی بندہ جائے تو ساری دولت ساتھ لے کے نہیں جاتا، بس دیکھ لو کہ خدیجہ کے نواسے کتنے امیر ہیں۔ حسین کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے ہیں۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، مالک بھائی جان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ کربلا والوں کی خدمت فلاحی کام ہے، فلاحی کام کربلا کی خدمت، مالک آپ کو اس کی توفیق دیتے رہے۔ بس ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں، صرف خیمے جلے نہیں، صرف لٹے نہیں، اس کے بعد بھی شام کی فوج رکی نہیں۔ حسب وعدہ ایک فکرہ مجھے کہنا ہے، پھر ایک جنازہ پامال ہوا ہے، اس پامالی کا راوی عام نہیں، اس پامالی کی راوی ہیں علی کی بیٹی۔ شہزادی فرماتی خیمے جل گئے تھے، میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ کھڑی تھی، جب رومی گھوڑوں کو نئی نالے لگی، نئی کھریاں لگی، نئی نالے لگی، شہزادی فرماتی میں جلے ہوئے خیموں پہ کھڑی تھی، میں اتنا قریب تھی، اسی پہ سلام کر لوں، میں اتنا قریب تھی جب پہلا سن حسین کے سینے میں آیا ہے، میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔